السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی ڈیفنس ایکسپرٹ قمر آغا صاحب بھارت سے۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے، تھینک یو سو مچ۔ جی آداب، شکریہ سر بہت دن سے میں چاہ رہی تھی آپ کو انوائٹ کرنا، اور آپ کو دیکھتے رہتے ہیں ہم ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر، اور آج ہم ذرا پاکستان کی آپ سے بات کریں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، جو یہ پہلے ہم اگر بات کریں افغانستان اور ٹی ٹی پی کی، پاکستان کے اوپر اٹیکس جو چل رہے ہیں، آپ کے خیال سے کیا پالیسی ٹھیک نہیں ہے افغانستان کے لیے؟ پاکستان کی آخر یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے، بہت ڈفرینس ہے۔ افغانستان میں شروع سے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ان کو ڈر لگتا تھا، اور افغانستان ریکگنائز بھی نہیں کر رہا تھا پاکستان کو۔ کافی وقفے کے بعد اس نے ریکگنائز کیا۔ پاکستان کے نام میں افغانستان بڑا ہوا، پی سے پنجاب ہے اور اے سے افغانستان ہے، تو ان کو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے ان کو ہڑپ کرنے کے اس کی سازش ہے، اسلام کے نام پہ اس کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، اسلام کے نام پہ۔ وہ اسلامک موومنٹ کے بعد سے ان کو وہ ڈر ختم ہو گیا تھا، اور یہ طالبان اور اس سے پہلے مجاہدین کو جو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن جب طالبان دوبارہ آئے، پاور میں آئے، تو ان کو لگا کہ یہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی ڈر لگنے لگا کہ یہ جو ہے ان کے منرلس وغیرہ پہ بھی پاکستان کی نظر ہے، اور پاکستان اپنی اکنامی کو سدھارنا چاہتا ہے افغانستان کے منرل سے، اور ان کو لگا کہ ہمارا چائنا سے، امریکہ سے اور سیدھے رشتے ہیں، تو ہم کاہے پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ رہے، اور پاکستان کا انٹرفیئرنس بڑھ رہا تھا، تو وہ الگ اپنا انہیں نے بنانا شروع کیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کو لے کے کبھی کسی نے بھی گورنمنٹ نے افغانستان کی ریکگنائز نہیں کیا، طالبان نے بھی نہیں ریکگنائز کیا اس کو، اور سبھی جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو پہلے کہلاتا تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یہ تو انگریزوں نے سیکنڈ اینڈ تھرڈ اینگلو افغان وار کے بعد اس کو پارٹیشن کر کے ادھر سے جوڑا تھا ہندوستان سے، انڈیوائڈیڈ برٹش انڈیا سے۔ وہ ان کی پرانی ایسپریشن ہے، ان کو لگتا ہے اگر دونوں پر پشتون مل جاتے ہیں، پٹھانس مل جاتے ہیں دونوں، تو افغانستان بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ پشتون کا دبدبہ اور بڑھ جائے گا۔ ابھی 42% کے قریب وہاں پہ مائنورٹیز ہیں، اور 58% پشتون ہیں، تو وہ بڑھ جائیں گے اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے فرکشن ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اسی لیے وہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن سر پاکستان کی بھی تو کوئی پالیسی ہونی چاہیے نا، کہ پاکستان نے آخر کس طرح سے یہ جو اٹیکس چل رہے ہیں ان کو روکنا ہے؟ کیا یہ ساری زندگی ایسے ہی اٹیکس چلتے رہیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اور یہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہم یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، ٹی ٹی پی کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے، یا جیسے بلوچستان میں بی ایل اے ہے وہاں پر بھی اٹیکس چل رہے ہیں، تو کیا پاکستان جو پالیسیز بنا رہا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے، پرابلم پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی یہ رہی ہے کہ اس کے پاس کبھی کوئی ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہی نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ مذہب کی بات کرتے رہے، مذہب کو پروموٹ کرتے رہے، تو اس میں تو انہیں نے مدرسے کھولے، انسٹیٹیوشنز بنائے، بہت اچھا کام کیا، لیکن انڈسٹری اور انڈسٹریلائزیشن، سیلف ریلائنس، یہ چیزیں جو تھیں یہ کبھی پروموٹ نہیں کی انہیں نے، تو اس کی وجہ سے اب ان کو پرابلمس آ رہی ہے۔ یہ ایریا جو ہے خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، ایون سندھ کے لوگوں کو کافی گرج ہے کہ ان کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا۔ جو کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوا وہ افغانستان یہ خیبر، یہ کیا کہتے ہیں، پنجاب کا ہوا، جی پنجاب، اچھا اچھا۔ پنجاب کا ہوا، یا نہ اب جو وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آ رہا ہے، اس سے بھی بلوچ کو لگتا ہے کہ ان کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو ان کو لگتا ہے کہ باہر سے کافی لوگ آ رہے ہیں، خاص طور سے مزدور، پٹھان مزدوروں کو لایا جا رہا ہے، پنجابی بزنس مین جو وہاں پہ کانٹریکٹر ہیں چھوٹے موٹے، اور چائنا سے بڑے بزنس مین اور انجینئرس اور سینئر پوزیشن پہ لوگ آ رہے ہیں،
اس میں ان کو کوئی اپنا رول نہیں دکھتا. ان کو بلکہ یہ بھی لگتا ہے کہ ان کا آنے والے وقت میں ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کا کھانے پینے کا بھی اسٹائل پہ بھی اثر پڑے گا، کیونکہ اتنا زیادہ انفلکس ہے. لانگ ٹرم پلان نظر نہیں آتا ہمیں جو انہی نے بنایا ہوتا اور جس سے فائدہ لوگوں کا بھی ہوتا، ڈیولپمنٹ ہوتا، ریل روڈ کنیکٹیویٹی ہوتی. اب جو کر رہے ہو کنیکٹیویٹی تو وہ چائنا کے انٹرسٹ میں زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے. بجلی بنا رہے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت پروجیکٹ ہے، گلگت بلتستان میں بڑے پروجیکٹ لگائے، اس کی کاسٹ اتنی آ رہی ہے کہ چاہے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بجلی واپس جا رہی ہے چائنا. تو بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وقت پرابلمس آ رہی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان دونوں جگہوں پہ سب ریجنل نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے، جس کو یہ لوگ سمجھ نہیں پائے. اب وہ اکبر بختی بات کر رہا تھا آٹونومی کی، اگر میرا خیال ہے دے دیتے تو آج یہ پرابلم نہ آتی. آٹونومی تو مانگ رہا تھا اور شیئر مانگ رہا تھا نیچرل ریسورسز میں اپنے، اس کے بدلے میں اس کو مارا گیا. آرمی کی جو پالیسی اس کو بہت آئرن فسٹ چیز کو دبا دو، یہ بہت دن نہیں چل پاتی کسی بھی کو. ہم سارے عرب ملک میں، سارے اسلامک دیش میں یہی پرابلم ہے، جو ایک ہی طرح کی آپ کو پرابلم ملے گی. بہت اسٹرانگ گورنمنٹ ہے، ہمیشہ بات ہوگی اسٹرانگ گورنمنٹ، اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن ہونا چاہیے، اور ہوتا کیا ہے اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے برس کر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. چند لوگوں کے ہاتھ میں ستا ہوتی ہے اور وہ سے پھر نکلنے لگتی ہے. پھر اس طرح کے موومنٹ شروع ہو جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ، اور ایک بار موومنٹ شروع ہو جائے تو پھر ان کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے کنٹریز کے انٹرسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ چلتا رہے. لیکن سر ابھی جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ جی پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنائیں گے. اب یہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ تو پہلے ہی مطلب کیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف اشارہ ہے. مطلب یہ کہ جو ایمرج ہو رہا ہے اس کو ہم دبائیں گے، اس کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے، اور یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور جو بھی سینا ہو، جہاں بھی سینا افواج جو ہوتے ہیں جب پاور میں آتے ہیں ان کی سوچ ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ دبا دیں، ان کی تھنکنگ ڈیموکریٹک نہیں ہوتی. اور اسی لیے فوج جو بنائی جاتی ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ بارڈر کو پروٹیکٹ کرے. انٹرنل اس کے اندر جو پالیسیز ہوتی ہیں یا انٹرنل پیس اینڈ سیکورٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس سے ان کو الگ رکھا جاتا ہے. اس کے لیے پولیس ہوتی ہے یا پیرا ملٹری فورسز ہوتی ہیں. اب آدمی ہی اگر کا سب سے بڑا رول ہو جاتا ہے ملک میں تو پرابلم آنے لگتی ہے. بہت سال چل گیا. اب شروع میں دوسری بات یہ کہ مذہب کے نام پہ بھی اسٹیٹ جو ہم نے دیکھی بہت دن نہیں چل پاتی، اسی کی اتنی پرابلم آنے لگتی ہے جو آپ کے یہاں گئی اتنی سٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن اور ڈیموکریسی سر جو کنٹری بنی ہی مذہب کے نام پر ہو تو اس میں تو یہی کچھ ہوگا نا. نہیں، میں سمجھا نہیں. سر جو کنٹری بنی ہی مذہب کے نام پر ہو، پاکستان تو مذہب کے نام پر ہی بنایا گیا تھا نا کہ یہ مسلمانوں کی الگ ایک کنٹری ہونی چاہیے جہاں پہ وہ رہیں. تو اگر ریلیجن کے نام پر ہی کنٹری بنے گی تو پھر یہ ریلیجن کو ہی تو آگے رکھیں گے، یہ پھر کوئی عقل کا کام تھوڑی کرنے والے ہیں. ہاں تو پھر دیکھیے بنگلہ دیش بھی الگ ہو گیا ایتھنک آئیڈینٹی کے نام پہ. ان کی ایتھنک آئیڈینٹی کلیش ہو رہی تھی، ویسٹرن پاکستان سے وہ الگ ہو گئے. اب اسی نام کے اوپر اتنی تو موومنٹ ہے یہ بلوچ اور پختون کے. بیسیکلی پختون وہ ٹی ٹی پی مذہب کے نام پہ کر رہی ہے اور بلوچ جو ہے وہ سیکولر ہیں. جب تک بلوچ میں اسلامک نام پہ ہو رہا تھا نہیں چل پا رہا تھا موومنٹ. جب بی ایل اے سیکولر لائنز پہ آئی تو جنتا کی بھی سپورٹ اس کو مل گئی اور پاورفل ہو گئی. اور خیبر پختونخوا میں کی ٹی ٹی پی جب تک اسٹرانگ رہے گی میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ الگ ہو پائے گا. ہاں اگر کوئی سیکولر لبرل موومنٹ یا پشتون محافظ موومنٹ جیسا اگر کوئی کھڑا ہو گیا سیکولر لائن پہ سیپریٹسٹ لائن لینے لگا یا کوئی نیا کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسری ہوگی، تب بڑی پرابلم پاکستان کے لیے.
تو سر یہ سیکولر سوچ کی طرف جا سکتے ہیں کیا؟ کوئی آپ کو ایسا لیڈر، کوئی آپ کو کبھی ایسا لگا؟ تھوڑا سا جنرل پرویز مشرف کے ٹائم پہ لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ تھوڑے ماڈرن آدمی ہیں اور سوچ ان کی اس طرح کی نہیں تھی جیسے کہ ضیاء الحق کی تھی، لیکن یہ ڈکٹیٹرز ہی ہیں جنہوں نے آپ کے خیال سے یہ حال کر دیا، یا پولیٹیشین جو عام سویلین گورنمنٹ آتی ہے وہ بھی یہی ڈیمیجز کر رہی ہے پاکستان کو؟ گورنمنٹ ایکچولی پرابلم ہوتا ہے، ایک آدمی کا رول نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے پورا. جنرل پرویز مشرف نے بہت سی چیزیں سوچی تھی مگر یہ نہیں دھیان دیا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس لیے وہ جو اپنے پلان تھے ان کو نہیں، بعد میں انہوں نے کمپرومائز کیا اور وہی کام کیا جیسے دوسرے جنرلز کرتے تھے. فرق اتنا یہ تھا کہ یہ تھوڑا سیکولر لائن لے رہے تھے، اپنے کو پوز کر رہے تھے، لیکن یہ کہ پورا اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی زیادہ اسلامک ہے وہاں پہ، کہاں سے چل پاتے وہ. انہیں نے کمپرومائز کیا، انہیں لال مسجد کے اوپر اٹیک کیا، اس کے بعد ان کی پوزیشن ختم ہو گئی. ان کے اوپر اٹیک جو ہوئے 2 بار وہ بھی آرمی والوں نے کیے، دونوں بار اس میں فوج کے لوگ تھے جو ذمہ دار تھی کہ پورا کیریکٹر اس کا بدل گیا ہے فوج کا. اب وہ کیریکٹر نہیں ہے جو پہلے تھا آزادی کے ٹائم پہ، اور یہ سوچ لینا کہ یہ کبھی چھوڑ دیں گے یہ لوگ، یہ کبھی تو بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کے یہاں کوئی لیڈر نہیں ہے بڑا کرسمیٹک لیڈر ہو. میرا خیال ہے بھٹو، بے نظیر بھٹو تھی، وہ تھی، یا اب جو ہیں وہ جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، تو کہاں سے کیسے ہوگا. ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈیموکریسی آئے آپ کے یہاں اور پاور ڈیولوشن ہو، آٹونمی دی جائے سب کو، تو میں سمجھتا ہوں کچھ اور ڈیولپمنٹ ایجنڈا اپلائی کیا جائے. مسلمان تو سب ہیں ہی، مسلم دیش ہے، مسلمان لوگ ہیں، عام جنتا مسلم ہے، مذہبی ہے، وہ تھوڑی نا مذہب بدل جائے گی اگر ڈیموکریسی آ جائے گی. ہندوستان میں ڈیموکریسی آئی تو کیا لوگوں نے مذہب چھوڑ دیا؟ نہیں. یورپ میں کیا کرسچینٹی ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. تو یہ لیکن سوچ لینا جی کہ ڈیموکریسی آئے گی تو مذہب پہ کچھ اچھا نہیں. بالکل. لیکن سر بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تمام ہی گلف کنٹریز جتنی اسلامک کنٹریز ہیں سبھی بات بھی کر رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں، ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی آگے کی طرف جایا جا رہا ہے. آخر یہ چیز پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کئی بار کہا جاتا ہے کہ جی ٹریڈ کرنی ہے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ پھر وہ سلسلہ رک جاتا ہے. کیا پاکستان افغانستان کی طرح بھارت کے لیے بھی کوئی صحیح پالیسی نہیں بنا پا رہا؟ دیکھیے کئی چیزیں ہیں. ایک تو دہشت، حضرت کا ماننا یہ ہے کہ دہشت و بات چیت ساتھ دہشت بند نہیں ہو رہی. دوسری چیز یہ کہ بھارت کہ ہمیں کنیکٹیویٹی دو، جو ہماری پرانی ہسٹورک کنیکٹیویٹی تھی افغانستان اور ایران سے، تاکہ ہم لوگ سینٹرل ایشیا جا سکیں اور افغانستان جا سکیں. اس کو بھارت کو ضرورت نہیں کیونکہ بھارت چابہار پورٹ بنا رہا ہے ایران میں. ایران اس کا ہو گیا ہے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا اور روٹ ٹو افغانستان. اور دوسری بات یہ کہ بھارت کی جو عام جنتا کے بیچ میں پاکستان کا کوئی فیکٹر نہیں کسی قسم کا. ایک تو عام جنتا میجورٹی کمیونٹی کا ماننا یہ کہ ٹو ویک، جو تھریڈ ڈسکشن کا آ رہا تھا وہ اب نہیں ہے، ڈس اپیئر ہو گیا 71 کے بعد سے ملے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہاں پہ عام جنتا کا ماننا یہ ہے کہ اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ، ہمیں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ٹریڈ کریں یا کچھ بھی کریں ان کے ساتھ، بلڈ اپ اے پریشر. اور پھر تیسری چیز یہ کہ جو ملیٹنسی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت ناراضگی ہے عام جنتا میں، جو بہت غصہ رہتا ہے اگر ایک بھی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں کے اوپر. جموں اینڈ کشمیر میں کسی پولیس والے کی، کسی سویلین کی، تو اس کا بڑا برا امپیکٹ پڑتا ہے، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں. وہ جب تک بند نہیں ہوگی، پاکستان کہتا ہے کہ وہ انٹرنل ہے، یہ ہم لوگ کا ماننا نہیں ہے کہ پاکستان سے آتی ہے پرابلم. اور بہرحال سپورٹ تو مورل اینڈ میٹیریل سپورٹ تو ملتی ہے ان لوگوں کو بہت جگہوں سے، کیمپس ہیں وہاں کے اوپر
سیٹلائٹ فوٹوگرافس دکھائے جاتے ہیں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی مشکل ہے. اب پاکستان کا سر کوئی ابھی بات آپ کو نہیں لگتا ہے چاہتی. ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت؟ آپ کو لگتا ہے اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے؟ جی آپ کو سبھی لگتا ہے اس جانتے ہیں وقت؟ کہ آرمی بیک جی گورنمنٹ ہے. آرمی بیک گورنمنٹ ہے جس کی آپ کے ملک میں ہی نہیں سپورٹ بیس بہت کمزور ہے. تو اس سے کیا فرق ہوا؟ سر مگر وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ بھی فوج کے ہی کندھے پر آئے تھے. پھر بے نظیر بھٹو بھی ایسے ہی آئی تھی. نواز شریف 3 بار پرائم منسٹر بنے, ہر بار انہیں فوج ہی لائی ہے, ایجنسیز کے ذریعے ہی ہے. عمران خان کا بھی وہی حال تھا. فرق تھا. نواز شریف بھی بھارت سے بہت اچھے رشتے بنانا چاہتے تھے. اسی وجہ سے ان کی اتنی پرابلم آئی اور ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. بعد میں انہیں نے اب کمپرومائز کر لیا, تھک گئے. وہ پنجاب کے تھے اس لیے بچ گئے. میں سمجھتا ہوں ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو بے نظیر کا ہوا تھا. بے نظیر نے کوشش کی, بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے والد بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ بھی بھارت سے بہت اچھے رشتے بنانا چاہتے تھے. پھر اس کے علاوہ ہم نے بعد میں دیکھا عمران خان نے بھی خود مجھ سے کہا کہ ہم بہت کین ہیں اچھے رشتے میں. جب پاور میں آؤں گا تو بھارت سے اچھے رشتے بناؤں گا. اس کے رشتے بھی بہت تھے. یہاں کرکٹ کی وجہ سے برابر آتے رہتے تھے. ہزاروں لوگ ان کو یہاں پہ جانتے ہیں. ان کا میچ یہاں انتہا پاپولر تھے اور وہ بھی وعدے کر رہے تھے آ کے. لیکن کیا حشر ہوا, وہ جیل میں ہے. جو ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے, جو رول آف لا کی بات کر رہے تھے, وہ تو جیل میں ہے. تو کہاں سے ہوگا؟ اور گورنمنٹ کے ساتھ کیوں ہمارا بھارت کی گورنمنٹ بات کرے گی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن سر انفارچونیٹلی کوئی بھی اس طرف جی پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, بھارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی گورنمنٹ بھارت کی ہوگی وہ چاہے گی کہ اس کے اچھے رشتے وہاں سے بنے رہیں تاکہ ایک ٹینشن ختم ہو, آرمی کا ڈپلائمنٹ ختم ہو, اور کشمیر کا یہ امن شانتی آئے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بات چیت سے ہندوستان کشمیر پاکستان کو دے دے. آپ لوگ کی جو بات چیت کرنے آتے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ جنگ سے ہم نہیں جیت پا رہے ہیں, بات چیت سے ہم کشمیر کو واپس لے. بہت سے مسئلے ہیں, ان کے بہت طریقے ہوتے ہیں حل کرنے کے. ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, اس کو حل کیا جا سکتا ہے. مشرف کے پیریڈ میں جو میں سمجھتا ہوں نکلا تھا بہت اچھا تھا کہ بھائی بارڈر ٹریڈ ہوگا. پھر اس کے علاوہ کشمیر سینٹرک ڈائلاگس شروع ہو گئے تھے. کشمیر سے بس کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا, دلی سے بس جانے لگی تھی. تو اس طرح سے بہت اچھے رشتے تھے. بڑی تعداد میں لوگ آ رہے تھے پاکستان سے, یہاں سے وہاں جا رہے تھے. کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہر سیکٹر میں ہو رہے تھے. تقریباً ساری منسٹریز انوالو تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ہوگا. لیکن وہ بعد میں جو بامبے میں ہوا جس طریقے کی 2008 میں, اس کے بعد سے کون گورنمنٹ, یہاں ڈیموکریسی ہے, رول آف لا بھی ہے. یہاں پہ پبلک اوپینین ہی بدل گئی. اس کے بعد لوگوں نے جب دیکھا 3 دن جس طریقے سے تاج محل ہوٹل, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ہوٹل ان دا ورلڈ, اس میں آگ لگی ہوئی ہے, لوگ مر رہے ہیں. 3 بڑی تعداد میں لوگ مرے, اور مرنے والوں میں بڑے بڑے بزنس مین, بہت بڑے بڑے بزنس مین, یس بینک کا فاؤنڈر ڈائریکٹر تھے. اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے انڈسٹریلسٹ تھے. تاج میں کون جاتا ہے, کوئی غریب آدمی سے جاتا ہے. سب امپورٹنٹ لوگ تھے, ان کی موتیں ہوئی. تاج میں ہوا, پھر اس کے بعد رائس آئلینڈ ہر طرف ہوا, اور لشکر طیبہ نے کلیم کیا. اس کے بعد بہت فرق ہو گیا ہے. کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گورنمنٹ کیا بالکل ایسا ہے سر. لیکن بہرحال یہ ایک میرے خیال ہے کہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم بہت دیر بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت کیونکہ ہمیں اس کو جو ہے کلوز کرنا ہے شو کو, اور کلوزنگ ریمارکس مجھے آپ سے لینے ہیں, لیکن یہ کہ ہم اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے. تو سر چلتے چلتے آخر میں پوچھنا چاہوں گی, کوئی امید لگ رہی ہے آپ کو کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جو اس وقت کی پرابلمز ہیں ان کو سنبھال پائے گا, یا آپ کو لگ رہا ہے سچویشن اور مزید خراب ہونے جا رہی ہے؟ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک جملے ایک میں بتا سیکنڈ. دیں پھر.
سر ابھی اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی آپ ایک جملے میں بتا دیں تو ہم جلدی. سر میں ایک پوچھ رہی تھی کہ یہ پاکستان کی جو سچویشن ہے کیا پاکستان اس میں سے نکل پائے گا یا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ پاکستان دیکھیے صرف ڈیموکریسی اس کو سیو کر سکتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اور کوئی رول آف لا ہو جس میں سب برابر کے اختیار ہوں اور جس میں ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہو. پاکستان کے پاس تو اتنا بڑا مڈل کلاس تھا، ابھی بھی ہے. پاکستان کے پاس بھی اسی طرح کی یونیورسٹیز تھیں جیسے ہندوستان میں تھیں. پاکستان کے پاس چھوٹا ملک تھا بہت، اس کے پاس اسکوپ بہت زیادہ تھا ڈیولپمنٹ کا. پاکستان کیونکہ سینٹو کا ممبر تھا تو اس کو ایکسس تھی ویسٹرن ٹیکنالوجی پہ. انہیں نے جو بھی ٹیکنالوجی لے کے آئے ڈیفینس سیکٹر میں لائے، اور تو کہیں آئی نہیں ٹیکنالوجی جو جیسی آنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں آئی. پاکستان کے لوگ جاتے ہیں پورے مڈل ایسٹ میں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، یورپ میں بھی جاتے ہیں جیسے ہندوستانی اچھا کام کرتے ہیں. تو آپ کے پاس تو ایک ہے مڈل کلاس جو جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ڈیولپمنٹ میں، لیکن یہ کہ مسنگ ہے، اس کا رول ہی نہیں ہے کوئی. بالکل صحیح کہ آپ جو بات کر رہے ہیں سر. آئی وش کہ ہمارے یہاں کی اتھارٹیز اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اس بات کو سمجھیں اور سنیں، اور تاکہ پاکستان کو کچھ بہتر کیا جا سکے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو، بہت شکریہ. بالکل دیکھیے سمجھدار لوگ ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو. ایک تو جہاں بھی فوج آ جاتی ہے پھر وہ چھوڑتی نہیں پاور. یا تو بہت پاورفل کوئی موومنٹ ہو آپ کے یہاں، وہ لیڈر ہو. عمران خان نے بلڈ کیا تھا، ان کا حشر دیکھ لیجئے کہ آپ وہ ان کو یہ نکالیں جیل سے باہر، بات چیت کریں اور پھر ڈیموکریٹک پروسیس شروع کر سکتی ہیں. اگر حالات بگڑ جائیں گے اگلے 10 سال میں پاکستان کے حالات بھی امپروو کر جائیں گے. ٹھیک ہے، جی بالکل. ایجنڈا بدلے گا، ڈیولپمنٹ آئے گا. جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے سامنے مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اس کو اگلا الیکشن لڑنا پڑتا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ دکھانا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ یہاں تو گورنمنٹ ہی نہیں چلتی 5 سال، اس کے بعد یا تو جیل میں چلا جاتا ہے، وہ نکال دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. انڈیا کوئی آپ کو تھوڑی نہ ہوتی. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو سن کے ان لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے. مجھے بھی بہت شکریہ سر.